ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج بيت الله وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتہائی قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزہ موقرہ ماؤں اور بہنوں، گزشتہ چند جمعوں سے نماز کے متعلق کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں. اسی سلسلے میں آج کے اس خطبہ میں بھی چند چیزیں ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے معلم انسانیت ہیں، ایسے استاد ہیں جن کی مثال کوئی نہیں ملتی ہے. بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ آپ نے لوگوں کی تربیت کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اصحاب کے ساتھ گزر رہے ہیں اور ایک درخت کی ٹہنی دیکھی ہے جو بالکل خشک ہو چکا تھا یا موسم خزاں کے اندر اس کے پتے خشک ہو چکے تھے. آپ نے اس کی ٹہنی کو اپنے دست مبارک سے پکڑا ہے اور اس طرح ہلایا ہے، اس کے سارے پتے گر پڑے. پھر صحابہ کرام سے عموماً آپ پوچھا کرتے تھے کہ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہا کرتے تھے اللہ جانتے ہیں یا آپ نے کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کس لیے کیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ پتے تم نے دیکھے ہیں نا ٹہنی کے اوپر، میں نے ہلایا سارے گر گئے. کہا جی ہاں. تو فرمایا کہ جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اسی طرح معاف کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے.
اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ اگر کسی بندے کے دروازے کے آگے سے نہر گزرتی ہے اور وہ دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے اس نہر میں، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کی میل کچیل سے کوئی اس کے جسم پہ باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، ممکن ہی نہیں ہے، 5 دفعہ جو ایک بندہ نہاتا ہے اس کے جسم پر میل کچیل کیسے رہ سکتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو 5 وقت نماز ادا کرتا ہے اس کے گناہوں میں سے بھی کوئی گناہ اس کے ذمہ باقی نہیں رہ سکتا۔ آج کل کی جدید دنیا میں یہ جو ہمارے بھائی ٹیچنگ کے کورس کرتے ہیں، پہلے پی ٹی سی ہوا کرتی تھی، سی ٹی، اب اس کی جگہ بی ایڈ ایم ایڈ آ گئے، تو ان میں ایک چیز پڑھائی جاتی ہے سمعی اور بصری معاونات، یعنی آپ تعلیم کو مضبوط کر سکتے ہیں ایسی چیزوں کے ذریعے جو لوگ دیکھ سکیں یا سن سکیں۔ اب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ ٹہنی کے پتے گر رہے ہیں، یہ ایسا انداز تھا معلمانہ کہ یہ بات پھر بھول نہیں سکتی ہے صحابہ کرام۔ اور اسی طرح نہر والی مثال تھی۔ تو نماز تو میرے بھائیوں ایسا بڑا عمل ہے کہ اگر یہ انسان کرتا رہے، اس کی پابندی کرتا رہے، اس کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں رہ جاتا اگر وہ صحیح طرح نماز ادا کرے۔ قرآن نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز تو تمہیں برائی سے اور فحاشی سے روک دے گی اگر تم صحیح طرح نماز ادا کرو۔ وجہ کیا ہے؟ ہماری عبادات، یقین کریں ہماری عبادات وہ عادات بن چکی ہیں، عادتیں بنی ہیں، بس اس عبادت کے اندر روح کیا ہے اس تک ہم پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ پتہ نہیں کیا بدقسمتی ہے، ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر بات کہنا پڑتی ہے اور ایسی بات سن کے شاید بعض بھائی یہ سمجھ لیں کہ جی یہ کوئی اسکول کی تعلیم کے خلاف بات کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے الحمدللہ خود یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی کی سطح تک پڑھا ہے، اور الحمدللہ میرے والد محترم سینئر 3 ٹیچر تھے، آپ صاحب جانتے ہیں جو پرانے بھائی بیٹھے ہیں۔ لیکن جب ہم موازنہ کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی ایم اے، ایم ایڈ، بی ایس سی، ایم ایس سی، کمپیوٹر سائنسز، ایم بی اے، ایل ایل بی اور ایم بی بی ایس، کیا کیا یعنی کورسز انہوں نے کر ڈالے جو انگلش میں، جو ہماری زبان بھی نہیں ہے، اس کے الفابیٹس اور ہیں، ہماری زبان کے حروف تہجی اور ہیں، وہ عربی سے ملتے جلتے تھے، عربی سے نکالی گئی زبان ہے، وہ ہمیں بڑی بھاری لگتی ہے۔ اور وہ زبان جو نہ ہماری کوئی بنیادی زبان تھی، نہ مادری زبان تھی، نہ قومی زبان تھی، نہ دینی زبان تھی، وہ اس میں ہم بڑے ماہر ہیں۔ اور آج احساس کمتری کا اس قدر یعنی ہو گیا کہ جو اسٹیج پہ کھڑا ہو کر مولوی 2-4 لفظ انگلش کے بول دے، ہم کہتے ہیں جی او بڑا ایکسپرٹ آدمی ہے جی اپنے علم، اور جو سیدھی سی بات کرے اور نہیں جی اینو تو پتہ ہی کوئی نہیں، یہ ہمارے معیار بن گئے ہیں۔ وہ پروفیسر مزمل صاحب ہیں، گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے تھے، ابھی ریٹائرڈ ہو چکے، گورنمنٹ کالج لاہور کے پروفیسر، کہتے ہیں میں سڑک سے گزر رہا تھا تو وہ آپ کو پتہ ہے وہاں موٹر سائیکلوں والے بچے، نوجوان، وہ انہوں نے دیکھا کہ بزرگ سے داڑھی بھی ماشاءاللہ رکھی ہے، سفید داڑھی، اوے بابا تینوں پتہ کوئی نہیں سڑک کیویں لنگھی دا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو وہ کہتے ہیں تینوں کوئی تمیز تہذیب کوئی نہیں؟ انہوں نے روکا، انہوں نے کہا بیٹا میں وہ ہوں جو تم جیسے کئی لوگوں کو تہذیب سکھانے کی کوشش کر چکا ہوں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ تم جیسے شاگرد یہاں پڑھتے ہیں۔ اب بابا کتنے پڑھانا ہے تو؟ کہا میں گورنمنٹ کالج کے اندر پروفیسر ہوں۔ اوہ سوری سر ہمیں پتہ نہیں، یہ لفظ سانو مل گیا نا، سوری۔ تو خیر یہ تو ایک الگ بات ہے، میں کچھ اور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ نماز کے الفاظ پہ اگر ہم غور کر لیتے میرے بھائی، نماز کا فلسفہ سمجھ لیتے، پھر نماز پڑھنے کا لطف آتا اور آگے قرآن قاری پڑھ رہا ہوتا، تو یقین کریں میں پورے یقین سے 100%
یہ کہتا ہوں پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو جب قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے اور قرآن خوبصورت طریقے سے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ امام رکوع کر جائے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اور پڑھتا جائے۔ تو آئیے ذرا یہ الفاظ ہمیں کیا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اذان ہوئی نا اللہ اکبر۔ اب اگر میں پوری اذان کی تشریح شروع کر دوں تو ٹائم ادھر چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، او اللہ سب سے بڑا ہے، اپنے سارے کاروبار چھوڑ دو، اپنی ملازمت چھوڑ دو، جاب چھوڑ دو، کسی بڑے سے بڑے میاں کے ملازم ہو، چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ، تمہارے رب کا حکم ہے کہ اس کا حکم ساری دنیا کے حکموں سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، آ جاؤ ادھر۔ اور مؤذن کہتا ہے کہ میں بھی گواہی دیتا ہوں، سننے والوں تم بھی دیتے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اور اللہ کا حکم چلتا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چلتا۔ جب اللہ آواز دے دے، پھر جاب کیا ہے، دفتر کیا ہے، پھر بڑا کوئی میاں کیا ہے، چودھری کیا ہے، آ جاؤ سارے، تمہارے رب کا حکم ہے، اللہ کے آگے جھک جاؤ۔ جب یہ فلسفہ لے کر آپ اٹھیں گے دکان سے، پھر نماز پڑھنے کا لطف بھی آئے گا۔ وہاں تھے ہم ریاض، تو ایک انڈین بھائی میرے پاس آ کے کہتے ہیں جی میرا فور مین جو ہے نا فیکٹری میں، وہ کرسچین ہے، وہ کہتا ہے یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اسے کہیں ہم باہر جا کے پڑھیں گے۔ کہا جی ڈیوٹی کے ٹائم آپ باہر نہیں جا سکتے۔ حالانکہ مسجد بھی اندر فیکٹری میں موجود ہے، لیکن وہ تھوڑا فیکٹری بڑی تھی تو مشینیں جہاں ہیں اس سے ذرا دور ہے۔ کہتا نہیں جی، تو وہ کہتا ہے جی اب ہم کیا کریں۔ مجھے واللہ افسوس ہوا، میں نے کہا یار افسوس ہے تم پہ، یہاں میرے پاس مشورہ لینے آ گئے ہو، تم نے یہ اسے کیوں نہیں کہا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں نے نماز پڑھنا ہے، تو کون ہوتا ہے روکنے والا؟ یہ ایمان ہے، ایمان۔ ہم منافقت پہ اترے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا تم نے اسے کہا کیوں نہیں کہ میں نے نماز پڑھنا ہے؟ کہتا ہے جی وہ کہتا ہے میں جاب سے نکال دوں گا۔ میں نے کہا 100 دفعہ نکال دے، اللہ اس کلام پاک میں کہتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ ساری کائنات کے مقابلے میں اسے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر جائے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری پریشانیوں سے نکلنے کا مخرج، ایگزٹ بنا دیتا ہے۔ اور وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اسے گمان ہی نہیں ہوتا کہاں سے رزق آ رہا ہے۔ میں نے کہا کل زور کے وقت آپ نے مشین کے پاس نماز پڑھنا ہے اگر آپ کو نہ جانے دیں۔ اب اگلا دن ہوا، اس نے کہا میں نے نماز پڑھنے جانا ہے مسجد میں۔ کہا نہیں جا سکتا، کہا میں ادھر پڑھوں گا۔ کہا میں جاب سے نکال دوں گا۔ جاؤ نکال دو، تم کون ہوتے ہو جاب دینے والے؟ میں اپنے ملک سے ویزا لے کر آیا ہوں، تو نے نہیں دیا، تو صرف میرا فور مین ہے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، جاؤ مالک کو بتا دو جو سعودی ہے کہ میں نے نماز پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، مشین کے پاس نماز پڑھی، اس کو دیکھ کر اور لوگ پڑھنے لگ گئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہ مجبور ہو گیا کہ ان ساتھیوں کو نماز بعد جماعت پڑھنے کی اجازت دے۔ ہم نے اور خدا بنا رکھے ہیں، پیسہ ہمارا خدا بن چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ اور تمہارے وہ راستہ جس پہ تم نے چلنا ہے وہ تمہارے پیغمبر کا ہے۔ دیکھو تمہارے پیغمبر کیا کرتے تھے، جنگ کا موقع ہو، سفر کا موقع ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہو، اللہ اکبر کی جب صدا آتی تھی آپ اللہ کے سامنے سر مسجود ہو جاتے تھے۔ پھر یہ نہیں دیکھتے تھے کہ میں اب کون سا کام کر رہا ہوں۔ اما عائشہ نہیں فرماتی کہ ہمارے ساتھ خوش بیٹھے ہوتے تھے، گھر والی اور اپنی بیویوں کے ساتھ یعنی باتیں بوتے کر رہے ہوتے تھے، خوش گپیاں جسے ہم کہتے ہیں، دل لگی کہہ لیں، وہ کر رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر کہتی ہیں جب اللہ اکبر ہوتا تھا، اذان کی صدا آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتے تھے جیسے اجنبی ہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں۔ تو پھر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کا حکم مانو، طریقہ محمد الرسول اللہ کا اپناؤ۔ یہ اذان کا فلسفہ ہے۔ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ مولانا صاحب ہمیں کوئی رستہ بتائیں نا جی، کامیابی کا رستہ کیا ہے؟ اور تجھے 5 دفعہ اللہ بتا رہا ہے کہ کامیابی کا رستہ کیا ہے۔
بس یہاں بھی ہمارا مزاج بن، یہ قرآن مجید ہے نا، 6,500 کے قریب اس میں آیات ہیں، عام لوگوں میں مشہور ہے 6,666، 6,666 نہیں ہے، گن کے دیکھ لیں، یہ 6,200 اور کچھ بنتی ہیں، چلو جی 6,500 کے قریب۔ اب آ جائیں گے مولوی صاحب کے پاس، ہم نے سارا ملبہ مولوی پہ ڈال دیا، اے جو ملازم اسی رکھا ہوا ہے سارا کام میں نہیں کرنا ہے، اسی چودھری اسی کی کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی کوئی آیت لکھ دیں، جی آیت لکھ دیں، کس لیے بھائی؟ حالات بڑے خراب ہوئے۔ اب جو مولوی، اس بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ آپ کو کوئی آیت لکھ دیں، ورنہ آپ یہ کھول کے دیکھا کریں کیا لکھا ہوتا ہے، یا حمان یا فرعون یا شیطان یا ابلیس، شیطانی قوتوں سے مدد مانگی گئی ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہ آیت بھی لکھ دے نا تو اس آیت پر ہمیں یقین ہو جاتا ہے، اے جی مولوی صاحب نے لکھ کے دیتی ہے، تو اے کی ہے، اے کن نے لکھ کے دیتا ہے تھانوں؟ اگر قرآن مجید کی کتابت بھی دیکھتے ہو تو یہ صحابہ اکرام نے کی ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے، اور پھر ایک لہجے پر اکٹھا کیا ہے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی کوئی اہمیت نہیں۔ اس لیے قرآن پیٹتا ہے جگہ جگہ پر، غور کرو قرآن پر، غور کرو۔ میں نے مثالیں بیان کی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اور تم قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ اور ہماری بدقسمتی رب کعبہ کی قسم دیکھ لو، یہ دکھ کی باتیں ہیں جو وہ کہا تھا نا کہ جب تک یہ آنکھوں سے خون نہ نکل آئے تو یہ جو آنسو نکلتے ہیں ان کا تو کوئی ایسے لگتا ہے اہمیت ہی نہیں، جو آنکھ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے۔ اس نے کہا تھا مرزا غالب نے، یہ یہاں سے باتیں نکلتی ہیں، اللہ اکبر، ہم نے سارا کچھ، ایک مولوی صاحب اچھے بھلے پڑھے لکھے بندے، متعارف بندے، سوال ہوتا ہے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں فور، نا 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 نا، یہ عام بندہ قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتا، ترجمہ تو لکھا گیا ہے طلاب کے لیے جو مدارس کے اندر پڑھ، اس بندے کی بدبختی اور بدنیتی، اور اس بندے کی دیکھے یہ دھوکہ کیسے دے رہا ہے، اور جن طالب علموں کی تم بات کر رہے ہو وہ تو خود ترجمہ جانتے ہیں۔ 8 سال وہ کس لیے لگا رہے ہیں اگر انہیں قرآن کا ترجمہ بھی نہ آئے؟ ترجمہ علماء نے کیا ہی اس لیے ہے کہ عام بندہ سمجھ سکے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے۔ اور آج کل تو یہ زمانہ ہے نا موبائل کا، آپ مختلف ایپس ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، وہ ایپس آ گئی، نہیں کبھی آپ یہ بھی دیکھا ہے کہ ہم کوئی اچھی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے پاس، مکتبہ شاملہ اردو لکھیے پلے سٹور میں جا کر، مکتبہ شاملہ اردو، یہ ایسے کھلا ہوا قرآن کی ایک آئے گی تصویر، اس کو اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کیجئے، تقریباً اس میں 10 کے قریب تراجم ہیں، 12-13 کے قریب تفاسیر ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، فتاوی جات ہیں۔ یقین کریں آپ جگہ جاؤ، جو بھی ہو، جہاں بھی بیٹھے ہو، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، ہم نے تو کہا جی سانو مولوی نہیں سمجھ آن دے رہے، ادھر جانے گے، مولوی تو کہہ رہا ہے جی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھو، کہ کہیں اسے سمجھ آ گئی دنیا کو کہ قرآن کیا کہتا ہے، تو یہ مولوی جو اللہ اور بندوں کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فرمایا اللہ اکبر، پھر نماز میں اگر آ ہی گئے ہیں، اللہ، دونوں ہاتھ خالی، اللہ اکبر، یا اللہ ہمارے دونوں ہاتھ خالی ہیں، حکم تیرا چلتا ہے، دیکھ لے ہمارے رب العالمین، تو نے بلایا، ہم آ گئے، ہمارے ہاتھ خالی ہیں، اس میں دکان کا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا، یہاں ملازمت کی کلمیں نہیں چل رہی، یہاں کچھ بھی نہیں ہے، یا اللہ خالی ہو کر، خالی ہاتھ بلند کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تیرے لیے آئے ہیں، اللہ اکبر، اور یہ اعلان کر رہے ہیں تیرا حکم سب سے بڑا ہے، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، اللہ اکبر۔ اور پھر جو دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، دعائے افتتاح اسے کہتے ہیں، بہت کم بھائیوں کو یاد ہوگی، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس۔ چلو
سبحانک اللہم و بحمدک یہ ہم نے یاد کر رکھی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی ہے، اللہم باعد بینی و بینک، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کبھی ہم نے سوچا ان الفاظ کا ترجمہ کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، منطق کیا ہے؟ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھا رہے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوا کرو اس دعا کے ساتھ نماز کو شروع کیا کرو۔ اس دعا کے اندر پہلا لفظ کیا ہے؟ اے اللہ میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری پیدا کر دے جتنی مشرق اور مغرب کی دوری۔ اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الذنوب والخطایا، اے اللہ مجھے گناہوں سے دھو دے، مجھے غلطیوں سے دھو دے، کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ جیسے سفید کپڑا، ابیض سفید کپڑا جو ہے وہ میل کچیل سے دھو دیا جائے، بالکل صاف ستھرا نظر آتا ہے، کیونکہ جو رنگین کلرڈ کپڑا ہے اس پہ وہ داغ بعض دفعہ نظر نہیں آتے، یا اللہ ایسے دھو دے جیسے تو سفید کپڑے کو دھو کر بالکل صاف ستھرا کر دے۔ دیکھ لیں کہ ہم میں سے دعا کتنے بھائیوں کو یاد ہے، اور اگر سبحانک اللہم و بحمدک اس کا بھی آپ ترجمہ دیکھیں، اے اللہ ساری غلطیوں سے، کمزوریوں سے تو پاک ہے، یہ میرا اعلان ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، ساری تعریفیں تیری ہیں اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیری جو ثنا ہے اے اللہ وہ بھی بہت اونچی ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نماز میں کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی قیام کے لائق نہیں، کوئی رکوع کے لائق نہیں، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی بیماری نہیں دور کر سکتا، کوئی مجھے اولاد نہیں دے سکتا، یا اللہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ میں اقرار کرتا ہوں یہ سارے کے ساری صفات تیری ہیں اور کسی کے اندر یہ نہیں۔ ولا الہ غیرک، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بڑی دفعہ بتا چکا ہوں، یہ لفظ عبادت جو ہے نا، ہم نے کوئی انگلش کا لفظ دیکھنا ہو تو انگلش ڈکشنری میں جا کے دیکھتے ہیں، یہ عربی کا لفظ ہے، ذرا عربی لغتیں اٹھا کے دیکھیں کیا لکھا ہے لسان المیزان کے اندر، اس میں لسان العرب کے اندر ابن منظور نے کیا لکھا ہے، دیگر جو کتابیں ہیں ان کے اندر اس لفظ کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ فرمایا اسم جامع لکل ما یحب اللہ و یرضی، عبادت اس چیز کو کہتے ہیں جو زبان سے بات نکلے، یا تم کوئی بھی کام کرو ایسا کام ہو اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے تو اس پہ تمہیں ثواب عطا کر دیتا ہے۔ ہم نے عبادت کے سرکل کو چھوٹا سا کر دیا، بس جی جب کوئی بات اسی بھی تے اللہ دی عبادت ہی کر رہے نا، اسی کدے بھی نہیں سجدہ کسی اور نو کیتا، نماز روزہ اللہ واسطے نہیں۔ میرے بھائی یہ سرکل بڑا وسیع ہے، بڑا وسیع دائرہ ہے۔ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو اللہ کو پسند ہے وہ عبادت ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، جو بھائی یہاں شادی شدہ بیٹھے ہیں، بیوی ہے الحمدللہ، بچے ہیں، حلال کمانا یہ ہمیں حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حلال کماتے ہیں، شام کو جا کر بیوی کے منہ میں جو لقمہ رکھتے ہیں وہ خود کھائے یا آپ رکھ دیں پیار محبت سے۔ اگر حلال روزی ہے، اللہ کا خوف ہے، تو یہ لقمہ کھلا بیوی کو رہے ہو، اللہ تمہارے لیے اسے بھی عبادت بنا دیتا ہے۔ حتی اللقمۃ، میں نہیں کہہ رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتی اللقمۃ التی تضع فی فی امراتی کا، جو اپنی بیوی کو کھلاتے پلاتے ہو اللہ اسے بھی عبادت بنا دے، یہ صدقہ بن جائے۔ پھر سورہ فاتحہ ہے، بس چند مختصر جو اہم چیزیں ہیں وہ ذکر کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیا ترجمہ ہے اس سورہ مبارکہ کا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور رب اور اللہ دو لفظ ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، کیا کبھی سوچا ہے
کہ اللہ نے لفظ اللہ بولا ہے، ساتھ ہی رب بول دیا ہے. یا اللہ وجہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے. او میرے بھائیوں، یہ لفظ اللہ عبادت کے ساتھ خاص ہے کہ عبادت بھی اللہ کی ہے، اور رب اس کائنات کو بنانے اور اس کے نظام چلانے کے ساتھ خاص ہے کہ وہ رب جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. اس رب کے لیے ساری کی ساری تعریفیں. الرحمن الرحیم، رحمان کا تعلق دنیا سے ہے، کافروں کو بھی رزق دے رہا ہے، کافروں کو بھی اولاد دے رہا ہے. اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، آخرت میں کافروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے رحمت کی. الرحمن الدنیا، وہ دنیا کا رحمان ہے. یہاں مومنوں کو بھی دیتا ہے، کافروں کو بھی دیتا ہے، یہاں فرما برداروں کو بھی دیتا ہے، مجرموں کو بھی دیتا ہے. الرحمن الدنیا، دنیا کا رحمان ہے. والرحیم الآخرہ، اور آخرت میں رحیم ہے. وہ صفت یہ ہے کہ وہاں صرف مومنوں پر رحمت ہوگی، کافروں پر نہیں ہو سکتی، مجرموں پہ نہیں ہو سکتی، مشرکوں پہ نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں بدعت کا نظام چلانے والے ان کے اوپر بھی نہیں ہو سکتی. کبھی سوچا ہے؟ واللہ یہ باتیں نا بڑے بعض دفعہ دل پہ پتھر رکھ کے کرنی پڑتی ہیں. کتنے بھائی ہیں ہم میں سے جو یہ جانتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کا کتنا فرق ہے؟ کچھ چند ہی ہوں گے خوش قسمت. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور رحیم میں کئی فرق واضح کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ وہ دنیا میں رحمان ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے. یہ آخرت میں رحیم ہے، دنیا میں وہ کافروں کو بھی دیتا ہے، مجرموں کو بھی دیتا ہے، ڈاکوؤں کو بھی دے رہا ہے. لیکن جب آخرت ہوگا تو وہ پھر صفت رحیم آ جائے گی، وہاں صرف اللہ کے فرما برداروں پر رحمت ہوگی، مجرموں پہ نہیں ہو سکتی. أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو، فرما برداروں کو، یہ قرآن میں کون سے مشکل ہے؟ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو بنا دیں گے کالمجرمین، مجرموں کی طرح؟ دونوں کا انجام ایک ہوگا. ما لکم کیف تحکمون، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے غلط فیصلے کر کے بیٹھے ہو؟ جو اللہ کے فرما بردار ہیں قیامت کو اجر پائیں گے، کامیابیاں پائیں گے، اور جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ قیامت میں کبھی کامیاب نہیں ہوتے، اور دنیا میں بھی نہیں ہوتے. دنیا میں بھی ان کی زندگی اجیرن ہے. ہم نے واللہ بڑے دیکھے ہیں، یہ سارا سسٹم بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. اور مالک یوم الدین، اقرار کرتا ہوں کہ روز جزا کا مالک تو ہے. کسی کو جرت نہیں ہوگی کہ وہاں کوئی بات کر سکے سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے دے کہ تو بات کر. پڑھا کریں قرآن، آیت الکرسی میں کیا فرمایا ہے. یہ کوئی باتیں ہم کسی کتاب سے اٹھا کر لا رہے ہیں. اپنے عقیدے کی بھی اصلاح کرو. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے سوائے اس بندے کے جسے اللہ تعالیٰ خود اجازت دے. دو شرطیں ہیں سفارش کی. وہ کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے کہ تو سفارش کر. کریں گے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو جائیں گے سفارش سے، پھر اس کے بعد دوسرے لوگوں کی سفارشیں آئیں گی. فرمایا ایک وہ ہے جس کو اللہ اجازت دے، اور دوسری شرط یہ ہے جس کے لیے اجازت دے کہ تو سفارش کر اس بندے کے لیے. اور یہاں عقیدے ہیں ماشاءاللہ. اور اب تو یہ آن دی ریکارڈ چیزیں آ گئی نا. پہلے ہم بات کرتے تھے تو لوگ کہتے تھے جی پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کہ ہن سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لو. وہ کہتے ہیں جی روڑا ہی کوئی نہیں، جھنڈا ہوگا، سارے ماننے والے نیچے ہوں گے، سارے نو لے کے جنت چلے جاؤ. ماشاءاللہ. یعنی جو بندہ 60 سال نمازیں پڑھتا رہا 5 وقت، وہ اور بس جس نے یہ کلمہ کہہ دیا کہ جی فلاں کے سلسلے میں ہے، بس دونوں کو ایک ہی انجام ہو جائے گا. تو فرمایا مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جو عربی بھائی جانتے ہیں نا، ہمارے بعض بھائی بیٹھے ماشاءاللہ، یہ ایاک مفعول ہے، نعبدو فعل اور فاعل ہے. عربی کا قاعدہ یہ ہے
کہ مفعول بعد میں آیا کرتا ہے، یہاں پر پہلے لے آئے اللہ تعالیٰ۔ معنی کیا بنتا ہے؟ یا اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے۔ اور جب یہ بات کرتے ہیں پھر یہ عقیدے میں بحث چلی جائے گی، پھر یہ موضوع رہ جاتا ہے تسی نہیں مدد منگتے جی۔ بڑی گل ہے، کدے کو اپنی بیوی کو روٹی نہیں منگنی؟ او بندے خدا کے بندو، یہاں مدد سے مراد ما فوق الاسباب، جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جو انسان کے اسباب میں نہیں دے رکھی اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں، کبھی نہیں ہم مانگتے کسی اور سے۔ تو یہ غور کرتے جائیں میرے بھائی۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ بندے نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہو گئے یا گمراہ ہو گئے، تو ان کے اوپر تیرا غضب ہوا تھا، ان کا رستہ ہمیں نہ دکھا۔ صحیح مسلم نکالیے، اس کائنات کی تیسری سچی کتاب، پہلی یہ ہے قرآن پاک، دوسری صحیح بخاری ہے، بل اتفاق امت کے کسی بھی مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے پوچھ کے دیکھے، اور تیسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جس میں آپ فرمائیں کہ اللہ فرماتے ہیں، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بڑی ایک نقطے کی بات ہے، پہلے آپ وہ حدیث سنیں پھر یہ نقطہ عرض کرتا ہوں۔ میں نے اس نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں ساتویں آسمان کے اوپر کہتا ہوں حمدنی عبدی، میرا بندہ کہتا ہے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں جو دو جہانوں کا مالک ہے۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے اس آیت کا، حمدنی عبدی، وہ دیکھو میرے بندے نے میری حمد بیان کر دی۔ یہ تعلق ہے اللہ سے نماز، جسے ہم نے بڑا بھاری سمجھ رکھا ہے۔ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحیم ہے۔ آگے سے اللہ کا جواب آتا ہے، اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، ثنا بیان کی ہے۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے اللہ، میرا یہ ایمان یقین ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرے بندے نے میری عظمت کا اقرار کیا ہے، اسے پتا ہے کہ اس روز جزا میں کوئی اور دم نہیں مار سکتا، جو اللہ چاہیں گے وہی ہوگا۔ اب وقت نہیں ہے نا، ورنہ وہ آیات میں ذکر کر دی جاتی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یہ اما یتساءلون کی آخری آیات یہ آپ پڑھ کر دیکھیں، اس دن جبرائیل بھی دیگر فرشتے بھی صفے بنا کر کھڑے ہوں گے۔ جبرائیل علیہ السلام سے لے کر آخری فرشتے تک کسی کی یہ جرت نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، ملائکہ، روح، فرشتہ جبرائیل صفے بنا کر کھڑے ہوں۔ لا یتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکیں گے، الا من اذن له الرحمن، مگر وہ کر سکے گا جسے اللہ اجازت دے۔ اور جو بات کرے گا بھی وقال صوابا، کوئی تھوڑی سی لغزش غلطی بھی نہیں کرے گا، وہی بات کرے گا جو اسے کرنی چاہیے۔ یہ ہے قیامت کا دن، یہ ایک الگ موضوع ہے، یقین کریں۔ یہاں آج ہم نے اس دن کا بھی مذاق بنا رکھا ہے، ایسے ہوگا ایسے ہوگا۔ تو خیر، یہ بندہ یہاں نماز میں کھڑا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتے حمدنی عبدی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی۔ پھر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، او میرا بندہ کہہ رہا ہے میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ
تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، یہ میرے اور بندے کے درمیان مشترکہ چیز ہے۔ پھر کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ قرآن خود متعین کر رہا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یہ نبی ہیں، یہ صدیق ہیں، یہ شہداء ہیں، یہ صالحین ہیں، اور یہ سب سے اچھا ساتھ ہے قیامت والے دن۔ یا اللہ ان کا راستہ دکھا، جس راستے پر وہ چلے تھے مجھے بھی اسی راستے پر چلا دے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا دینا جو گمراہ ہو گئے اور تیرا غضب ان پہ ہوا۔ یہ گمراہ سے مراد عیسائی ہیں، اور جن پر اللہ کا غضب ہوا اس سے مراد یہودی۔ پھر یہاں بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، یا اللہ تو عیسائیوں کو گمراہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یا اللہ یہودیوں کو مغضوب علیہ کیوں کہہ رہا ہے؟ تیرا غضب ہوا ہے ان پر۔ کیا کیا ہے یہودیوں نے؟ عیسائی بھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یا اللہ وجہ کیا ہے؟ تو پڑھ کے دیکھیے تفاسیر حدیث کی کتب، جواب یہ آتا ہے کہ یہ جو یہودی تھے نا، یہودی یہ سارا کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود انہوں نے حق بات کا انکار کر دیا، بغیاً بینہم، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مغضوب کہا ہے کہ ان کے اوپر میرا غضب ہوا ہے، جان بوجھ کے، جانتے بوجھتے ہوئے انہوں نے ایسے کیا ہے۔ اور عیسائی وہ علم کی کمزوری کی وجہ سے غلط راستے پر چل پڑے، تو فرمایا کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ تو آج بھی فیصلہ کر لو۔ اور عموماً ہم ایسی باتیں یہاں کرتے نہیں ہیں تاکہ بھائیوں کا دل نہ دکھے، اور ہمارا مقصد بھی یقین کریں نہیں ہے کہ کسی پر اٹیک کریں، لیکن ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کتنی دفعہ ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے، کہیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جی آپ کی باتیں تو صحیح ہیں پر ہن کی کریے؟ کی کریے دا مطلب کی ہویا بھائی؟ اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ آپ کی باتیں تو صحیح ہیں نہیں پر ہن کی کریے؟ پھر پھنسے پہ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں میرے بھائی، ایک بات اور کہ یہاں ایک اہم نقطہ کیا ہے اس حدیث کے اندر، اگر ہم نماز کے اندر کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں تو جواب کس کو ملتے ہیں؟ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ خوش ہو کر کہتا ہے حمدنی عبدی۔ بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ خوش ہو کر کہتا ہے اثنی علی عبدی۔ یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ خوش ہو کر کہتا ہے مجدنی عبدی۔ جو چپ کر کے کھڑا ہے اس کو کہاں سے جواب ملتے ہیں اسے سوچنا چاہیے، پھر پیچھے رہ گئے صرف سنتے اور نفل۔ تو اللہ نے یہ حدیث قدسی ہے نا، کیونکہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مہمہ حل کر دیا ہے۔ قسمت الصلاۃ، شروع کے لفظ ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، اور ذکر صرف فاتحہ کا کیا ہے۔ مطلب کیا ہے، نقطہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاتحہ کو ہی نماز کہہ رہے ہیں۔ اگر بات سمجھ نہ آئی ہو تو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو تقسیم کیا ہے، بینی و بین عبدی نصفین، اپنے اور بندے کے درمیان آدھی آدھی، اور فاتحہ کا ذکر کیا ہے، آگے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہہ رہے ہیں۔ جو نہیں پڑھتا مرضی ہے آپ کی، ہم تو بتا ہی سکتے ہیں، تو اس کو تو پھر جواب کوئی نہیں ملتے۔ خیر، پھر آگے آ گیا معاملہ پھر رکوع کا، اس میں بھی اللہ اکبر کر کے اس کے بعد کوئی صورت آپ پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت فضیلت والی ہے، ایک ایک صورت فضیلت والی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا ذکر کرتے ہیں، سورہ اخلاص،
فرمایا واللہ انہا لتعدل ثلث القرآن، یہ سورہ اخلاص جو چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کے 10 پاروں کے برابر ثواب رکھتی ہے، 10 پاروں کے برابر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا تھا اَیَعْجُزُ أَحَدُكُمْ أَن يَقْرَأَ 10 أجزاء من القرآن، اور بعد میں ہے عند النوم، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تم میں سے ہر ایک بندہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ رات کو سوتے ہوئے 10 پاروں کی تلاوت کر لے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے کہتے ہیں میں یستطیع منا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت ہم میں سے کس کے اندر ہے کہ روزانہ 10 پارے وہ بھی رات کو سوتے ہوئے؟ تو آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الاخلاص، جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت کر لی کأنما قرأ 10 أجزاء من القرآن، وہ اتنا ثواب لے جائے گا جتنا اللہ تعالیٰ اسے 10 پاروں کا ثواب عطا کر۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لو تو میں پورا قرآن پڑھ لیں بس اور ملے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو کیوں 10 پاروں کے برابر کہا گیا ہے؟ یہ عقیدے کے اوپر ہے، توحید کے اوپر ہے۔ توحید کی قسمیں اس میں ذکر ہیں، وہ جو 3 توحید کی قسمیں ہیں۔ آپ قرآن مجید کی وہ آیات جو توحید کے متعلق ہیں، عقیدہ کے متعلق ہیں، جن میں شرک کا رد ہے، جن میں اللہ کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے ہیں، وہ ایک جگہ جمع کر دے، نکال کر یہ 10 پارے بنتے ہیں۔ اس لیے یہ سورہ مبارکہ ان 10 پاروں کی نمائندگی کرتی ہے، جو یہ پڑھ لیتا ہے اللہ 10 پاروں کا ثواب عطا کر دیتی۔ پھر اس کے بعد رکوع آ گیا، سبحان ربی العظیم، اور بھی کئی دعائیں ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ سبحان ربی العظیم یہ ہم پڑھتے ہیں اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے جی 3 دفعہ پڑھیں۔ یہ 3 دفعہ تو میرے بھائی گزارا ہے، گزارا۔ ہاں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم جماعت کرواؤ، لوگوں کی جماعت کروا رہے ہو تو نماز ہلکی پڑھاؤ، اپنے پیچھے بوڑھوں کا خیال کرو، اپنے پیچھے مریضوں کا خیال کرو، مریض بھی ہو سکتے ہیں، اپنے پیچھے ضرورت مندوں کا خیال کرو، انہوں نے اپنا جا کے کوئی ضروری کام کرنا ہوتا ہے۔ اور حدیث میں کیا آتا ہے، جب آپ جماعت کرواتے تھے خواتین بھی نمازیں پڑھا کرتی تھی، اگر کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو مختصر کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنتے پڑھ رہے ہیں، یا کہیں نماز سے رہ گئے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، تو پڑھیں۔ 3 دفعہ تو گزارا ہے نا، ہمیں گننے پہ لگا دیا ہے، 3 پڑھیں جی۔ وہ ایک شاعر نے کیا زبردست بات کہی تھی کہ زاہد نے تسبیح سے ابس کام لیا، ابس بیکار کو کہتے ہیں، زاہد نے تسبیح سے ابس کام لیا، جو گن کے لیا تو پھر کیا نام لیا؟ اللہ کا نام گن کے ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، حدیث میں نہیں آتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا نا تہجد میں، اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے خطرہ پیدا ہو گیا تھا شاید آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، اتنا لمبا سجدہ۔ پھر سلام پھیرا تو اما عائشہ کہتی ہیں آپ کے تو کوئی گناہ کوئی نہیں ہے، کوئی غلطیاں کوئی نہیں ہیں، آپ انبیاء کے سردار ہیں، اللہ نے آپ کو جنتوں کا وارث بنایا ہوا ہے، تو اتنی عبادت؟ تو کیا فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے میرے اوپر اتنے احسان فرمائے۔ تو ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پھر کئی بھائیوں کو دیکھا نا، بعض بھائی نمازی ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات، لیکن وہ بس میں نے پہلے بھی شروع میں بتایا نا، یہ عبادات کو ہم نے عادات بنا لیا ہوا ہے، بس روٹین ہے، آئے سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوئے، چلو جی نیچے ادھر ادھر ہو گئے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے نماز پڑھی جلدی، تو آپ تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، وہ آیا اور کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ایسے ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے جی جو مجھے آتی تھی میں نے پڑھ لی، آپ نے 3 دفعہ ریجیکٹ کر دی ہے، اب آپ بتائیں کہ میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو پھر سمجھایا ہے جب قیام میں کھڑے ہو آرام سے کھڑے ہو کر پوری تسلی کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، رکوع میں تسلی کے ساتھ کرو، سجدے میں تشہد میں ساری نماز اس طرح پڑھو، اگر اس طرح پڑھو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو۔
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔